اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ رمضان کا عشرہ رحمت گزر رہا ہے، اور ہم دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں اس ماہ میں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو شخص اپنے زائد مال میں سے اللہ کی راہ میں ایک گنا خرچ کرتا ہے تو اللہ پاک اسے 7 گنا اس کا اجر دیتا ہے، اور ایک گنا اگر یہ تو اللہ کے راہ میں اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو اجر دیتا ہے، اور اگر اللہ کی مخلوق کے اوپر اگر کوئی شخص خرچ کرتا ہے، کوئی بے سہاروں کی جو مدد کرتے ہیں، اور راستے سے کوئی چیز اگر بندہ ہٹا دیتا ہے تو میں نے علماء کرام سے سنا ہے کہ اللہ پاک اس کا اجر اسے 10 گنا دیتا ہے۔ اگر اللہ کی مخلوق کے ساتھ کوئی اس کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کا اجر 10 گنا دیتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ پاک اپنی مخلوق سے کتنی محبت کرتا ہے کہ وہ جو اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے، اللہ کے نام پہ جو خرچ کرتا ہے، اللہ اسے 1 گنا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی محبت میں، اور جو اللہ کی مخلوق کے اوپر جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کا اجر 10 گنا دیتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں خوب اللہ کی مخلوق جو ہے انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ کے اندر میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں، بہت خوبصورت پینل ہے میرے ساتھ۔ سب سے پہلے عالم اسلام کے معروف عالم دین جن کو آپ مختلف چینل پہ سماعت کرتے ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، جناب علامہ قاضی احمد نورانی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب، آپ کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد، اور میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ آئیں بزم عقیدت میں۔ ایک اور معروف عالم دین جن کو آپ مختلف ٹی وی چینلز پہ سماعت کرتے ہیں اور بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، اور ہمارے ہر پروگرام کی وہ زینت ہوتے ہیں، جناب علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں رمضان شریف کی، اور آپ آئے بزم عقیدت میں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بلانے پر جزاک اللہ۔ تھینک یو سو مچ۔ ایک اور معروف سماجی شخصیت، اور یہ بھی اللہ پاک کی مخلوق کی بہت خدمت کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک ادارہ ہے جو کہ مخلوق خدا کے نام سے ہے، جناب محترم نعیم ایم صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نعیم بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں۔ اور ہمارے ساتھ ایک اور جو معروف ثناخوان مصطفیٰ ہیں، اور یہ بھی بہت خوبصورت بارگاہ رسالت میں عقیدتیں پیش کرتی ہیں، اور بہت خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتی ہیں، اور آج ہماری ٹرانسمیشن میں فرسٹ ٹائم آئی محترمہ ندا کاظمی صاحبہ۔ السلام علیکم ندا جیدی صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں۔ ایک اور معروف نعت خواں جناب رضوان حسین صاحب، جو کہ ہمارے ذوالفقار علی حسینی صاحب کے بھانجے بھی ہیں، اور بہت خوبصورت انداز میں آپ بھی حضور کی بارگاہ میں عقیدتیں پیش کریں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ رضوان حسینی سے ہم حمد باری تعالیٰ سنیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ بارگاہ رب العزت میں حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کریں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ قلندروں کی دعا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
ظاہر بات ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ بہت خوبصورت حمد باری تعالیٰ پیش کی جناب رضوان حسین حسینی صاحب نے. اللہ پاک ان کو ایسے ہی یہ حضور کی بارگاہ میں اور اپنے رب کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے رہیں. میں جناب بات کروں گا عبدالقادر ہزاروی صاحب سے. علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میں نے پروگرام کے شروع میں ایک بات کی کہ جو اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے اللہ اسے 1 گنا اجر دیتا ہے، یعنی 7 گنا اجر دیتا ہے، اور جو اپنے اہل و عیال پہ جو خرچ کرتا ہے اللہ پاک اسے 10 گنا اجر دیتا ہے. علامہ صاحب اس پہ گفتگو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها. صدق اللہ مولانا العظیم. صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہت شکریہ پہلے شہزاد بھائی پروگرام کے بلانے میں اور مدعو کرنے میں. ہر سال ہی میرا اور آپ کا تقریباً ساتھ رہتا ہے، اور 2020 سے 2019 سے غالباً، اور پھر اسی اسلام میں آپ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. جی الحمدللہ. تو بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اسے 1 گنا ملتا ہے. 7 گنا 7 گنا آپ نے کہا. اور جو اپنے اہل و عیال پہ جو خرچ کرتا ہے 10 ملتا ہے. جی ہاں 10 ملتا ہے. ہاں یہ کہیں آپ نے پڑھا ہوگا. جی ہاں. مگر قرآن کریم یہ بات کہتا ہے کہ جو شخص نیکی کرتا ہے اللہ 10 گنا دیتا ہے. اب اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ اہل خانہ پہ خرچ کرے گا تو اتنا ملے گا اور دوسروں پہ کرے گا تو اتنا ملے گا. یہ جو خرچ ہوتا ہے یہ حقیقت میں ہوتا ہی اللہ کے نام پہ ہے. واہ 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 واہ. یہ چاہے اہل خانہ پر خرچ کیا جائے یا پھر دوسروں پر خرچ کیا جائے. یعنی کہ حدیث کے اندر آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر لقمہ اٹھا کے اپنی بیوی کے منہ میں بھی رکھتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہوتا ہے. واہ واہ. اچھا قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ ایک نیکی جو ہے اس کا اجر 10 ملے گا، اور پھر دوسرے مقام پہ یہ ہے کہ 700 گنا تک اس اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے. واہ واہ. اور پھر قرآن میں یہ لفظ بھی ہے کہ اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. مگر یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس میں فرائض کے اجر کو 70 گنا کیا جاتا ہے، اور نوافل کے اجر کو جو ہے وہ فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کا ایسا بابرکت مہینہ ہے. اللہ تو ویسے نیکیوں پر خوش ہوتا ہے. نیکی کس کو کہتے ہیں؟ کہ بندہ کوئی بھی کام کرے، چاہے کسی پہ خرچ کرے یا کسی کو دے، بندہ وہ اللہ کو پسند آ جائے، اللہ راضی ہو جائے، اس کا محبوب راضی ہو جائے تو اس کو نیکی کہتے ہیں. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں اس سے بھی ایک آگے بات ہے جو آپ نے بات کہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حبان اور خزیمہ کی روایت ہے، صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ کی، فرمایا کہ کوئی بندہ اگر کسی روزے دار کو 1 گلاس پانی پلاتا ہے نا تو اس کا اجر کیا ہے کہ جبریل امین آسمان سے اترتے ہیں اور اس پانی پلانے والے سے ہاتھ ملاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب ہاتھ ملاتے ہیں تو جس سے جبریل امین ہاتھ ملا رہے ہیں اس کے اندر رقت پیدا ہوتی ہے. اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ اس کے آنسو جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ جاری ہوتے ہیں. تو اس سے یہ پتا چلا کہ 1 گلاس پانی پلانے پر فرشتوں کے سردار آسمان سے اترتے ہیں اور وہ ملاقات کرتے ہیں. اور نقل کرنے والے ابن عبان ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ یہ مسلم اور بخاری کی شرط کے مطابق ہے، اگرچہ انہوں نے اس حدیث پاک کو نقل نہیں فرمایا. تاہم یہ بات ہے کہ جب بندہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے تو پھر نیکیاں بھی ملتی ہیں، بندہ خود بھی خوش ہوتا ہے اور دوسرے لوگ دعا بھی دیتے ہیں. جیسا کہ ایک شخص کا ذکر کیا گیا بخاری شریف کے اندر، اسے پیاس لگی ہوئی تھی، وہ جا رہا تھا اور اس نے پانی پیا. اسی اسنا میں دیکھا ایک ہانکتا کانپتا کتا آ رہا ہے
اور پانی کنویں میں نیچے اس نے سوچا جیسے مجھے پیاس لگی ہے ایسے اسے بھی پیاس لگی ہے، اس نے اپنا موزہ اتارا، پانی نکالا اور اس کتے کے منہ کے اندر انڈھیل دیا، کتے نے پانی پیا اور پینے کے بعد آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی پر، میرے آقا بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، اس وقت کے نبی پر وہی فرمائی کہ ہم نے اس کو بخش دیا ہے کیونکہ اس نے کتے کو پانی پلایا ہے۔ اگر کتے کو پانی پلانے پر مغفرت کا پروانہ جاری ہو سکتا ہے تو شہزاد بھائی نبی پاک کے چاہنے والے اور سنت رسول پر عمل کرنے والے صحابہ اور اہل بیت کے چاہنے والے اگر غرباء اور مساکین پر خرچ کریں گے تو میرے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا امیرو ترزقون بدعفائکم، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے یہ حقیقت میں غریبوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ جو بندہ غریب کو دیتا رہتا ہے اس کا رزق بڑھتا رہتا ہے، جیسے کہ امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب کے اندر لکھا ہے، فرمایا کہ جب بندہ کسی قوم کے پاس اللہ کی جانب سے دولت آتی ہے وہ دولت خرچ کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ اس کو دولت دیتا رہتا ہے۔ جب وہ قوم دولت کو غرباء اور مساکین پر خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو روک لیتی ہے تو اللہ اس دولت کو ان سے لے کر کسی اور کا انتخاب کرتا ہے جو اللہ کے بندوں کو کھلائے۔ یہی وجہ ہے کہ سلمان فارسی نے، میں قطع کلامی معاف، آخری بات، ٹائم زیادہ لے لیتا ہوں میں، آپ کو بتائیے میری عادت ہے، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں فتاوی رضویہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، امام اہل سنت نے نقل کیا اور بھی بہت سارے لوگوں نے کیا اس کو، فرماتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ حضور مدینہ تشریف لا رہے ہیں تو دوڑتے چلے آئے، نبی پاک کے چہرے کو دیکھا تو کہنے لگے قسم خدا کی یہ کاذب کا چہرہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ آقا کا چمکتا اور دمکتا چہرہ تھا۔ فرمایا تین باتیں میں نے سنی اپنے آقا علیہ السلام سے، پہلی بات سلام کی کثرت کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دوسری بات فرمایا کہ جب سب سو جائیں تو اٹھ کے اللہ کی بندگی کرو، یعنی کہ رات کی تاریکیوں میں جب کائنات سو رہی ہو تو تم اللہ کو سجدہ کرو، اور تیسری بات کسی کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، دوسروں کے لیے بھی جینا سیکھیے۔ اپنے لیے تو سب سہارے ڈھونڈتے ہیں، دوسروں کا سہارا بننا سیکھیے۔ یعنی میسیج یہ ہے نا کہ مخلوق خدا سے محبت کریں، محبت، یہ بات ہے نا؟ جی بالکل۔ میں چاہوں گا کہ ندا زیدی صاحبہ موجود ہیں کہ میں چاہوں گا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اپنے مخصوص انداز میں پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، ہے تجھے خبر شہی کی نوا میری وجہ راحت قلب و جان، ہے تجھے خبر شہی نوا میری وجہ راحت قلب و جان، نہ تیرے سوا کوئی اور تھا، نہ تیرے سوا کوئی اور ہے، نہ تیرے سوا کوئی اور تھا، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، مجھے خوب جان لے منزلیں یہ
شکستہ پا کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا ماشاءاللہ میں بہک سکوں یہ مجال کیا. بہت خوبصورت آپ نے ہدیہ پیش کی. جناب نعیم مومن صاحب آپ بھی ماشاءاللہ ایک ویلفیئر چلا رہے ہیں, خلق کس نام سے, خلق خدا ویلفیئر ماشاءاللہ, اور آپ بھی مخلوق خدا کی خوب خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو حضرت کیا ایکٹیویٹیز ہیں اس رمضان میں آپ کی؟ اس رمضان میں ہم نے راشن کا رکھا ہوا ہے پروگرام, راشن بانٹ رہے ہیں اسپیشلی جو ہے جی. اچھا اس کے علاوہ ہمارا پروگرام ہے بنت فاطمہ میں افطاری کا پروگرام ہے, ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ہمارا پروگرام یتیم خانے میں. اچھا تو نعیم بھائی کس طرح یہ آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, کہ آپ کے ساتھ پوری ٹیم ہے یا آپ اکیلے ہی؟ نہیں, ہمارے ساتھ پوری ٹیم ہے. اچھا ماشاءاللہ. 8 جنوں کی ٹیم ہے ہماری جی. تو اس کی فنڈ ریزنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں؟ جی جی, فنڈ بھی ملتا ہے ہمارے کو. اچھا. اس کے علاوہ ہم زیادہ تر اپنی جیب سے بھی کرتے ہیں. رمضان کے مہینے میں تو سب نکالتے ہیں زکوٰۃ. جی جی جی, زیڈ اکاؤنٹ سے بھی یہ سارا معاملہ. جی جی جی. تو یہ افطاری وغیرہ کے جو معاملات نہیں, افطاری میں زکوٰۃ نہیں چلتی. اچھا. افطاری ہم اپنی جیب سے کرواتے ہیں, افطاری میں زکوٰۃ نہیں ہے, صرف زکوٰۃ میں صرف راشن میں. اچھا نعیم بھائی صرف رمضان میں ہوتا ہے یا پورے 12 مہینے کوئی ایکٹیویٹی؟ نہیں ماشاءاللہ پورے 12 مہینے چلتا ہے, مگر راشن کا کام جو ہے نا وہ ہم صرف رمضان میں کرتے ہیں. اچھا پورے 12 مہینے کیا ہوتا ہے؟ 12 مہینے میں یہ اللہ آپ کا بھلا, ایک تو ہم یہاں پہ کھانا کرتے ہیں روز کا 300 آدمیوں کا, 10 روپے میں روز کا 300 آدمیوں کا ڈیلی کھانا ہوتا ہے ہمارا. اچھا جی. اس کے علاوہ ہم نے پروگرام ابھی رکھے ہوئے شادیوں کے بھی, کہ اگر کسی بچے کی شادی ہے تو ہمارے پاس آتی ہے اپلیکیشن آتی ہے, وہ ہم لوگ چیک کرنے کے بعد پھر اس کی شادی معلومات کرنے کے بعد جو ہم سے ہو سکتا ہے نا ہمارے آپس میں گروپ میں سے, تو ہم ڈسٹریبیوشن پیسے ملا کے اس کی شادی کرواتے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. جناب علامہ قاضی احمد نورانی صاحب موجود میرے ساتھ, اور بہت خوبصورت انداز میں آپ بھی گفتگو کرتے ہیں. اچھا علامہ صاحب مجھے بتائیں کہ شہر کراچی میں گدا گر بہت سارے ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں نا لوگ پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں, اسپیشلی رمضان کے اندر, ٹھیک ہے نا. اور ہمارے شہر کراچی میں دیکھیں گے مختلف جگہوں پر افطاری کے بھی نظام ہوتے ہیں, کھانے کے بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ جو حقدار جو ہوتا ہے نا اس تک نہیں پہنچتا. تو اس پہ کیا آپ فرمائیں گے آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے, یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اور گداگری کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو مانگنے والا ہے قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کے چہرے پر ایک سیاہ داغ ہوگا. اللہ اکبر. گداگری ایک لعنت ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیل گئی, اور المیہ یہ ہے کہ لوگوں نے اسے پیشے کے طور پہ اختیار پیشہ بنا لیا. مافیاز ہیں اس کے پیچھے. مختلف چوراہوں پر اپاہج لوگوں کو باقاعدہ گاڑیاں آتی ہیں, وہ بٹھا کے جاتی ہیں. مختلف چوراہے بک ہوتے ہیں. اچھا اس میں مختلف قسم کے لوگ ہیں, کچھ بچوں کو گود میں لے کے بھیک مانگنے والے, کچھ بچوں کے ہاتھ پاؤں توڑ کے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے والے, کچھ اس میں ایسے ہیں جو بچوں کے سروں پر پٹیاں باندھ دی, ہاتھ پہ پٹیاں باندھ دی, کچھ معذوری کا روپ دھار لیتے ہیں. مختلف اس میں طبقے ہیں. جی جی. سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو وزارت بہبود ہے وہ کیا کر رہی ہے, وہ کیا کر رہی ہے. صوبائی وزارتیں بھی ہیں, قومی وزارت بھی ہے, کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اچھا پھر بڑے شہروں کی طرف جو رجحان ہوتا ہے لوگوں کا, چھوٹے شہروں سے, قصبوں سے, دیہاتوں سے وہ بڑے شہروں میں چلے آتے ہیں. جیسے کراچی ایک بڑا شہر ہے, ایک منی پاکستان ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان میں بے شمار وہ لوگ بھی چلے آتے ہیں جو جرائم پیشہ ہوتے ہیں, وہ چھینا جھپٹی اور دیگر جرائم اختیار کر لیتے ہیں. اچھا پھر شہر کے اندر بھی بعض ایسی آبادیاں ہیں کہ ان آبادیوں میں بعض ایسے لوگ ہیں, بعض ایسے خاندان ہیں کہ ان میں آدھا خاندان بھیک مانگ رہا ہے, آدھے غبارے بیچ رہے ہیں, آدھے کچھ اور کام کر رہے ہیں, سڑکوں پہ آ کے بیٹھ گئے, چلے گئے, فلاں ہو گئے. تو یہ سب ایک انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نگاہ رکھے. اب اس میں المیہ کیا ہوتا ہے کہ بیچارہ جو مستحق ہے, جو واقعی غریب ہے, جو واقعی بے سہارا ہے, وہ بیچارہ پھنس جاتا ہے. وہ اپنی سفید پوشی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا, اپنی بات کا اظہار نہیں کر سکتا, اور اس طرح کے لوگ جو ہے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. تو بہر صورت ہمیں دیتے وقت بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہماری رقم مستحق کے پاس پہنچ جائے. لیکن میں عرض کروں کہ ایسا نہ ہو
کہ ہم ہر بات میں تحقیق میں لگ جائیں مستحق ہے یا نہیں ہے. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ جب بہت زیادہ ہمیں یہ گمان ہو کہ جس کو ہم دینے جا رہے ہیں مستحق ہے یا نہیں ہے تو پہلے اپنے حال پہ دیکھیں. اللہ اگر ہمیں دینے والے نے یہ سوچ لیا اللہ اکبر اللہ کہ ہم مستحق ہیں یا نہیں ہیں تو پھر فجر کے وقت سونے والے کو ناشتہ تو نہیں ملنا چاہیے, اللہ ظہر نہ پڑھنے والے کو دوپہر کا کھانا تو نہیں ملنا چاہیے, اور عشاء بغیر پڑھے سو جانے والے کے تو رات میں کچھ اور ہی انجام ہونا چاہیے. اللہ تو مالک و خالق وہ بغیر دیکھے بے حساب عطا فرماتا ہے. تو بہرحال اللہ کے بندوں پر نرمی کرنی چاہیے, انہیں دینا چاہیے. ہاں ایسے لوگوں سے ذرا ہم احتیاط کریں کہ جو پیشہ ور ہیں, جو اس کا غلط استعمال کرتے ہیں, نشے وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں یا خرابیوں میں استعمال کرتے ہیں, ان سے احتیاط کریں. لیکن اللہ کے بندوں کی خدمت جتنی ہو سکتی ہے کریں اور کرتے رہیں, اور اس خدمت کا آغاز اپنے اقربا سے کریں. اپنے گھر سے اپنے خاندان میں دیکھیں. جہاں آپ نے گھر کا تذکرہ کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیر لأہلی, تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خالہ کے ساتھ بہتر ہے. تو اپنے گھر سے آغاز کریں, اپنے خاندان میں دیکھیں. خاندان میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بعض لوگ ترقی کر جاتے ہیں اور بعض جو ہے نان شبینہ کے محتاج ہوتے ہیں. تو پہلے ان کی خدمت کی جائے, کسی کو تعلیم دلوائی جائے, کسی کے لیے سہارا بن جایا جائے, اور پھر کوشش کریں کہ ایسے کام کیے جائیں جس سے کسی کی مستقل آمدنی کا سہارا بن جائے. بہت سے چھوٹے کاروبار ایسے ہیں جو چند ہزار سے شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ کسی کو ایک ٹھیلا لگوا دیتے ہیں, اگر آپ کسی کو ایک چپس کی مشین دلوا دیتے ہیں, کسی خاتون کو سلائی مشین دلوا دیتے ہیں, کسی نوجوان کو کمپیوٹر دلوا دیتے ہیں, بہت سے ایسے کام ہیں, تو اس سے وہ مستقل اس کی آمدنی کا ایک ذریعہ بن جائے گا, اور وہ دوسروں کو سہارا تلاش کرنے کے بجائے بہت جلد ایسا وقت آئے گا کہ اوروں کا سہارا بن جائے گا. تو ہمیں اس نیکی کام کو جاری رکھنا چاہیے. علامہ صاحب بہت زبردست آپ نے گفتگو کی, بلکہ میں آپ کی بات کو بڑھاؤں گا, بلکہ ہمارے علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب بھی گواہ ہیں, نعیم امین صاحب بھی گواہ ہیں. ہم بھی ہمارے اس پلیٹ فارم سے 10 لوگوں کو منتخب کرتے ہیں. الحمدللہ 10 لوگوں کو منتخب کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں یار واقعی میں ضرورت مند ہے, ہم ان کو ایک چھوٹا سا کاروبار کر کے دیتے ہیں اپنی طرف سے, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں بہت زبردست درزی ہوں, میں اچھے کپڑے سیتا ہوں, مجھے مشین کی ضرورت ہے, تو ہم اس کو مشین لے کے دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں کوئی کام نہیں کر سکتا, راشن کا کام کر سکتا ہوں, مجھے آپ چھوٹا سا راشن کا کام کروا کے دیں, کھول کے دیں, ہم ایسا کام کرتے ہیں. الحمدللہ وہ جب 1 سال کے بعد جب ہم ان کو وزٹ کرتے ہیں نا, آپ یقین کریں وہ مانگنے والا نہیں ہوتا, وہ مانگتا نہیں ہم سے. وہ کہتا ہے شہزاد بھائی الحمدللہ اللہ پاک نے بڑا کرم کیا, میں اپنے گھر والوں کو 3 ٹائم کی روٹی عزت سے کھلاتا ہوں. الحمدللہ ہماری بات کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں, محمد مصطفیٰ جانے, مقام مصطفیٰ کیا ہے, محمد کا خدا جانے. کہیں بھی نہیں جائیے گا, دیکھتے رہیں بزم عقیدت. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. ہمارے ساتھ علماء کرام بھی ہیں, نعت خواں حضرات بھی ہیں. بہت خوبصورت اور زبردست محفل سجائی ہوئی ہے ہم نے, کہ صدا کرنا تھا میرے بس میں نے تو صدا کر دی. وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا, سخی جانے گدا جانے. میں چاہوں گا کہ رضوان حسین حسینی صاحب حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت
ہر دم اس میں نوا کے لب پر درود ہوگا سلام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا. ماشاءاللہ بھائی الحاج ذوالفقار علی حسینی کی پڑھی ہوئی خوبصورت نعت در نبی پر پڑھا رہوں گا. جناب رضوان حسین حسینی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں پیش کی. دعا کریں گے کہ اللہ پاک ذوالفقار بھائی کی درجات کو بلند فرمائے, اللہ پاک ان کو غنی رحمت فرمائے. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں مجھے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, سخاوت جس کے اندر ہوتی ہے تو اللہ پاک بھی تو اس کے دل میں ڈالتا ہوگا نا, یا ہر بندے کے دل میں تو سخاوت نہیں ہوتی, سخی نہیں ہوتا, جی تو اللہ کی طرف سے منتخب ہوتے بندے. جی بہت اچھا سوال کیا ہے. اس کا جواب اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر سورہ شمس کے اندر بہت پہلے ارشاد فرما دیا تھا. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. واہ واہ. یہ جو فجور کی اور نیکی کی بات ہے نا, یہ اللہ کسی بندے کے دل میں ڈالتا ہے. واہ واہ. حضرت تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بلاغت کے بہت بڑے امام ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ تو سرکار کے بعد منقطع ہو گیا, آپ خاتم النبیین ہیں, کوئی نبی نہیں آئے گا, نہ گنجائش ہے نہ ممکن ہے, یہ کلی ممتنع ہے ہمارے ہاں. مگر الہام جو ہے نا یہ باقی ہے. وہ الہام کی بڑی پیاری تعریف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں القاء الخیر فی قلب الغیر, کہ اللہ کا خیر کو غیر کے قلب کے اندر اتار دینا, اس چیز کو الہام کہتے ہیں. مثلا ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ آپ نے 10 خاندانوں کا انتخاب کیا. حالانکہ بہت سارے ٹرسٹ ہیں جو فٹ پاتھ پہ بیٹھتے ہیں اور قوم کے لاکھوں روپے جو ہے نا وہ اڑا دیتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا, سب جو ہے وہ کھانے والے بن جاتے ہیں. اس میں مستحق بھی ہوتا ہے, غیر مستحق, ہیلا کر کے سارا ہو جاتا ہے سلسلہ. یہ بات آپ کے دل میں کس نے ڈالی ہے؟ اللہ پاک نے ڈالی ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا, پچھلے سال بھی ہمیں بتایا, تو 10 خاندان جن کا آپ نے انتخاب کیا ہے, یہ بات جو ہے آپ کے دل کے اندر اللہ نے ڈالی ہے. جس طرح کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے جب مکہ المکرمہ سے مدینہ پہنچے نا, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی چارگی قائم کی. بخاری شریف کے اندر آتا ہے ان کے اور حضرت ربیع کے مابین. حضرت ربیع نے, بخاری کے لفظ یہ, رات کے وقت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ میں ٹھیک ٹھاک کاروباری آدمی ہوں. یہ صحابہ کا مزاج ہے. آج کسی کو کہیں گے اس کو کھانا کھلا, وہ تو کہے گا بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے. ٹھیک ٹھاک کاروباری آدمی ہوں. آگے دل ہلا دینے والے الفاظ ہیں بخاری شریف کے. فرمایا میری بیویاں بھی 2 ہیں, کل میرا کاروبار بھی تقسیم ہو جائے گا, اور میری بیویوں میں سے جو تجھے پسند ہے اسے میں طلاق دوں گا اور تو اس سے نکاح کر لینا. اللہ اکبر. اب حضرت عبد الرحمن بن عوف کے دل کے اندر اللہ نے کیا القاء کیا؟ فرمایا تجھے مبارک ہو تیری بیویاں بھی, اور تجھے مبارک ہو تیرا مال بھی. نہ مجھے رغبت تیری بیویوں میں ہے, نہ رغبت مجھے تیرے کاروبار میں, بھائی مجھے کل مارکیٹ کا راستہ بتا دینا. اللہ اکبر. اب یہ بات اللہ کی طرف سے اس صحابی رسول کے دل کے اندر ڈالی گئی کہ اگر وہ قربانی دے رہا ہے تو آپ نے وہ سب کچھ ہتھیار نہیں لینا, بلکہ آپ نے استغنا اختیار کرنا ہے. دوسرے دن گئے, کچھ پنیر اور کچھ گھی وغیرہ فروخت کیا, یہاں تک کہ اتنا پیسہ بن گیا کہ کچھ عرصے کے بعد شادی کر لی. آپ علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف یہ دولہا بنے ہوئے تھے اور دولہا کی جو علاماتیں ظاہر ہوئیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا شادی کر لی؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ. تو دیا مار بھی؟ عرض کی جی ہاں. فرمایا اولم ولو بشاتن, اب ولیمہ بھی کرو اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو. اچھا یہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے نا, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اور میں آپ کو بتاؤں شہزاد بھائی کہ جب ان کا وصال شریف ہوا تو ٹنوں کے حساب سے سونا ان کی وراثت کے اندر ان کے اہل خانہ میں تقسیم. اللہ اکبر. اللہ. تو بھائی لوگوں کو جو ہے نا مانگنے کی بجائے ان کو بنائیں آپ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے تھے؟ جوانوں سے مخاطب ہوتے, تاجروں سے, فرماتے تھے نوکریاں چھوڑ دو. لوگ کہتے یا امیر المومنین نوکریاں کیوں چھوڑ دیں؟ فرمایا کاروبار کرو. کاروبار کے 2 فائدے ہیں, ایک تو بندہ خود بھی خوشحال ہوتا ہے, خاندان بھی خوشحال ہوتا ہے, اور غریبوں کو بھی وہ خوشحال کرتا ہے. اور دوسرا بڑی پیاری بات کہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے, فرمایا کاروبار کرو
کاروباری آدمی ہر قسم کے مذہب کے بندے سے ملتا ہے اور اس کاروبار کے اندر تمہیں دین اسلام کی تبلیغ کا موقع بھی واہ واہ ملتا واہ، ہے۔ یہی وجہ ہے واہ واہ۔ آپ ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ جو فقیر وہاں عراق سے اور مدینہ سے اور مکہ المکرمہ سے چل کے یہاں آئے تھے یا پھر انہوں نے کاروبار کی نیت کی تھی مال کو سپلائی کرنے اور لے جانے کے لیے، ان لوگوں نے جہاں تجارت کر کے رزق کے حلال نصف ایمان ہے اس کا سما کیا ہے، وہاں انہوں نے اللہ کے قرآن اور اللہ کی حدیث کو بھی دین پھیلایا، اسلام کو پھیلایا، واہ دین واہ اسلام واہ کو پھیلایا۔ کیا تو یہ بہت اچھی بات ہے آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ، اور یہ کب ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا ہے، تو پھر توفیق کی راہیں کھلتی رہتی ہیں اور اللہ اسی کو القاء کرتا ہے جو اس کی جانب جانا چاہتا ہے۔ فرمایا تم میری طرف ایک بالش آؤ گے، میں ایک ذرا آؤں گا، تم چل کے آؤ گے، میں دوڑ کے آؤں گا۔ یہ رمضان کا ایسا مہینہ ہے کہ شہزاد بھائی، بندہ مومن افطار کے وقت جب روزہ افطار کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے نا، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا روزہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اور یہاں ایک بات نورانی صاحب اور میں تھوڑی دیر بریک میں کر رہے تھے، میرے استاد محترم مفتی غلام نبی فخری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا جب وصال ہوا نا تو ان کو ہم نے ان کی قبر مبارک میں اتارا۔ یقین جانیے کہ اس کے بعد جب ان کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہوا نا، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ فقیر جس نے ساری زندگی حدیثیں پڑھائی ہیں، خدا نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ کیا بات اور پھر ہے، دوسری بات، بڑی مزے کی بات میں بتاؤں، بخاری شریف کے اندر آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ بندے کو وہی دیتا ہے جو بندہ اپنے رب سے گمان کرتا ہے۔ میری جس بہن کا بچہ نہیں ہے وہ یہ گمان کرے کہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا کرے گا، رمضان میں پکی نیت کر لے، خدا اس کو بیٹا دے گا۔ اور جس کے پاس کاروبار نہیں ہے وہ اللہ کی ذات سے امید لگائے اور تہیہ کر لے آج کے ہمارے اور آپ کے اس پروگرام سے کہ ہم کاروبار کریں گے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہم ایک غیرت والی زندگی گزاریں گے۔ اور پھر کوئی بعید نہیں کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا نا، لوگ زکوٰۃ لے کے اپنے ہاتھوں میں، بخاری کے اندر آتا ہے، گھومتے تھے، صدائیں لگاتے تھے، کوئی ہے مستحق زکوٰۃ، اندر سے آواز آتی تھی یہ فاروق اعظم کا دور ہے، یہاں لینے والے نہیں ہیں، سب دینے والے ہیں، کوئی مل جائے تو ہمیں بتا دینا۔ یہ وہ میرے آقا کی نظر کرم تھی، کون سی کہ جب آپ نے خندق کے موقع پر چٹان کو توڑا تھا اور پھر روم اور فلسطین کی طرف یہ آوازیں گئی تھی، میرے آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا روم کی نعمتیں مدینہ میں ایسے آئیں گی کہ جس طرح سے پانی اپنے بہاؤ کی طرف جاتا ہے۔ تبھی تو امام اہل سنت نے کہا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوک کر کے نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت گفتگو کی جناب علامہ عبد القادر ہزاروی صاحب نے۔ جب حضرت گفتگو کرتے ہیں ہمارا بھی دل چاہتا ہے سنتے رہیں، لیکن کیا کریں، وقت بہت ہمارے پاس کم ہوتا ہے، ہمارے اور بھی مہمان حضرات ہوتے ہیں، بلکہ ہمارا تو دل چاہتا ہے کہ علامہ صاحب کنٹینیو کرتے رہیں۔ میں چاہوں گا کہ ندا زیدی صاحبہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں
जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। फासलों को तकल्लुफ है हम से, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश की कि जहाँ रोज़ आए पाक खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है, कहाँ में कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। मैं चाहूँगा कि अल्लामा काजी अहमद नूरानी साहब हमारे देखने वाले सामाईन को मैसेज दें रमज़ान का स्पेशली। माह रमज़ान अल्लाह की रहमतों और बरकतों का महीना है। खुदा ये है कि जो ही हम इबादत की तरफ राग़िब होते हैं, शैतान हमारे जहनों में वसवास डाल देता है। शॉपिंग करनी है, दुकानों की तरफ जाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रूए ज़मीन पर मस्जिद सबसे अच्छी जगह है और बाज़ार सबसे ख़राब जगह। अल्लाह अकबर। यानी फजूल वहाँ जाना आना। तो रमज़ान को अल्लाह की इबादत के लिए वक़्फ़ करें, नमाज़ें पंजगाना बाजमात अदा करें, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत करें और कोशिश करें कि जितनी नेकी हम कर सकते हैं रमज़ान में। 2 साल कोरोना में निकल गए तो आखिर लोगों ने बर्दाश्त किया ना, बर्दाश्त किया। तो ऐसा ना हो कि रमज़ान में हम बाज़ारों की तरफ, शॉपिंग की तरफ चले जाएं और अशरे रहमत भी गुजर जाए, अशरे मग़फ़रत भी गुजर जाए, अशरे ख़ुलासी जहन्नम भी गुजर जाए। न जाने आइंदा रमज़ान में असर होना है या नहीं होना। तो कम अज़ कम माह रमज़ान में एक आदत इख्तियार करें, रोज़े के साथ नमाज़ों की पाबंदी और वो तमाम नेकियां जो हम कर सकते हैं, अल्लाह की रज़ा को तलाश करें। माह रमज़ान की हर रात में रहमत हक़ अपने बंदों की तरफ मुतवज्जह होती है और अपनी शान के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पर नज़ुल जलाल फरमाता है और सदा आती है कोई मग़फ़रत तलब करने वाला कि मैं उसके लिए मग़फ़रत के परवाने जारी कर दूँ, है कोई गुनाहों पे नादिम होने वाला मैं उसके गुनाहों को माफ़ कर दूँ। तो रहमतें हमारी तरफ माइल हो रही हैं, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइली नहीं वाला मामला ना हो। हम अल्लाह की रहमतों की तरफ तवज्जो फरमाएँ, तवज्जो करें और अपनी आखिरत संवारने की कोशिश करें। वाह वाह। नईम भाई, क्या मैसेज देंगे आप हमारे देखने वालों को? हमारे आप देखने वालों को सब मैसेज ये है कि रमज़ान में नेकी का काम करें, ज़कात में से जो भी हो सके सफ़ेद पोश होंगे घरों तक पहुँचाएँ, राशन के पैकेट आप बना के घरों में पहुँचाएँ, ऐसे आप रोडों पे ना दें। जो सफ़ेद पोश है ना उनके आप घरों में, जैसे सफ़ेद पोश औरंगी टाउन है, जी जी जी, बल्दिया टाउन, बहुत अच्छा मैसेज। बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन है, अल्लाह आपका भला करे। सफ़ेद पोश आदमी रोड पे नहीं आएगा, रोड पे नहीं आएगा, आम आदमी आपको मिल जाएगा, लेने राशन लेने वाले बहुत हैं, मगर आप कोशिश करें कि उनके घरों तक पहुंचे सफ़ेद पोशों को। वाह वाह नईम भाई, बहुत खूबसूरत। कल भी हमने जो है कोरंगी के अंदर घरों में जाके पहुंचे हैं राशन, माशाल्लाह, रात के टाइम। अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। जनाब अल्लामा काजी अहमद नूरानी साहब आप आए बज़्म क़िदत में, मैं आपका बहुत मशकूर। जनाब अल्लामा अब्दुल क़ादिर हज़ारवी साहब, जनाब नईम अमीन साहब, मोहतरमा निदा ज़ैदी साहब आप आई, जनाब रिज़वान हुसैन साहब आप आए। मैं अपने तमाम देखने वालों से इजाज़त चाहूँगा कल तक के लिए, ज़िंदगी ने वफ़ा की। तो कल इसी वक्त और इसी चैनल पर आपसे मुलाकात होगी। अपने मेज़बान शहज़ाद सईदी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।